بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز رحمت کا دروازہ۔ ناظرین، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے لائک۔ تہجد ایک نفل نماز ہے۔ اسے رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے۔ تہجد کا مطلب ہے نیند سے اٹھ کر عبادت کرنا۔ یہ نماز فرض نہیں مگر اس کی فضیلت بہت اونچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی انبیاء اسے پڑھتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے جو رات کو اٹھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ رات کا وہ وقت سب سے پاک اور سکون بھرا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل صاف اور دھیان اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین وقت ہے۔ اس سمے کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ قرآن میں آیا رات کو تھوڑا وقت کے لیے اٹھ کر قرآن پڑھو، اور سورہ المزمل ایک اور آیت رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے ایک اترکت عبادت ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ اللہ ہر رات آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں۔ یہ وقت رحمت اور معافی کا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ فرض سے پہلے تک کا وقت تہجد کا ہے، مگر سب سے افضل وقت یہ ہے رات کا آخری تہائی حصہ۔ رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیں، پہلا سونے کا، دوسرا عبادت کا، تیسرا سحر کا وقت۔ آخری تہائی میں اٹھ کر نماز پڑھنا سب سے زیادہ اثردار ہے۔ اس میں دل اور دماغ تازہ رہتے ہیں اور ماحول پوری طرح سکون والا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دھیان صرف اللہ پر ہوتا ہے، شیطان کی دخل کم ہوتی ہے، دعا کا اثر تیز ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سو جائے، پھر الارم لگا کر رات میں اٹھے۔ نیند سے اٹھ کر پہلے وضو کرے، پھر نیت کرے، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تہجد کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھے۔ لمبی تلاوت افضل ہے۔ سجدے میں اللہ سے لمبی دعا کرے۔ تہجد کے بعد وتر کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ دل سے کی گئی دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دل میں سکون آتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، تنگی اور پریشانیاں دور ہوتی ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، نیک کاموں میں آسانی ہوتی ہے اور آخرت میں اونچا درجہ ملتا ہے۔ تہجد میں آپ اللہ کی تعریف سے شروعات کریں، سبحانک اللہم و بحمدک کہیں، پھر درود شریف پڑھیں، اپنی حاجت کی دعا کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، مردوں اور عورتوں، بچوں اور بزرگوں سب کے لیے دعا کریں، امت کے لیے رحمت کی دعا کریں، بیماروں کی شفا اور قرض داروں کے لیے راحت مانگیں، اللہ سے دل کی ہر بات کہیں۔ تہجد میں رو کر دعا کرنا سب سے زیادہ اثردار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی ہر رات تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ ناظرین، تہجد کی نماز سے جڑے ایک کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کہانی ہے، ایک دن ایک نوجوان کو دیکھا جو ہر رات مسجد میں تہجد پڑھتا تھا۔ عمر رضی اللہ نے کہا، رات کو جاگنے والے کا دل روشنی سے بھر جاتا ہے۔ نوجوان نے کہا، میرا سارا سکون اسی نماز میں ہے۔ ایک بار بارش اور ٹھنڈ میں بھی وہ آیا۔ عمر رضی اللہ نے پوچھا، اتنی ٹھنڈ میں کیوں آئے؟ اس نے کہا، کیونکہ اللہ اس وقت پوچھ رہا ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے۔ اس دن عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، کاش لوگ اس لذت کو جان پاتے۔ تہجد صرف نماز نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ تہجد پڑھنے والا انسان کبھی مایوس نہیں رہتا، وہ مشکل حالات میں بھی امید رکھتا ہے۔
اللہ اسے ایسی مدد دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ تہجد کی عادت انسان کو خاص بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اونچا مقام تہجد پڑھنے والوں کا ہے، اس لیے اس عادت کو اپنائیے۔ چاہے 2 رکعت سے ہی شروعات کریں اور رات کی خاموشی میں اپنے رب سے دل کو کھول کر باتیں کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔